اور یہ تزکیہ بڑی عظیم چیز ہے. جب یہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر روح زندہ ہوتی ہے، روح میں طاقت آتی ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے. نفس کیا ہوتا ہے؟ اس میں کمزوری آ جاتی ہے. نفس طاقتور جب ہوگا کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے. جب ہر خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ کمزور ہوتا ہے. نفس کمزور ہوگا، روح طاقتور ہوگی. نفس کے اندر کمزوری آئے گی، روح میں نور پیدا ہوگا. جب یہ نفس اس کا تزکیہ ہوتا ہے، روح بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس نفس کو ہی روح کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نفس اتنا مزکہ ہوتا ہے کہ پھر یہ روح بن جاتا ہے. اور اگر اس نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کو بھی نفس خبیث سے تعبیر کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. جس پر روح نکلتی ہے نا، تو یہ نہیں آتا قرآن و حدیث میں کہ اس کی روح نکل رہی ہے، بلکہ یہ آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد اگر کافر اور برا شخص ہوتا ہے تو کہتے ہیں او نفس خبیث اب ذرا نکل یہاں سے. پٹائیاں ہوتی ہیں اور نفس خبیثہ اس کو کہا جاتا ہے. روح کو بھی نفس خبیث کہا جاتا ہے. اور جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ نفس امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے. یہ 3 درجے ہیں نفس کے. پہلا تو ہوتا ہے لامارۃ بالسوء، گناہ کی دعوت دیتا ہے یہ نفس. جب تھوڑا سا اس پہ محنت کرتے ہیں نفس لوامہ بنتا ہے، پھر گناہ کر کے ملامت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب تزکیہ کامل ہو جاتا ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روح کو بھی نفس ہی کہتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نہیں کہیں گے اے روح مطمئنہ. اللہ تعالیٰ جب موت آئے گی تو اس وقت فرشتے آگے پیغام دیں گے اے اطمینان والے نفس. اطمینان والے نفس، تو یہ اطمینان والا نفس نہیں ہے، یہ تو اطمینان والی روح ہے. لیکن جب نفس کا تزکیہ ہو گیا تو یہ نفس بھی روح بن جاتا ہے. یہ بھی وہ روح کامل بن جاتا ہے جو اللہ کی محبوب روح ہوتی ہے. تو بھئی اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. جس طرح ہماری ظاہری ہم غذا کا اہتمام کرتے ہیں، ہم دواؤں کا علاج کا اہتمام کرتے ہیں، اس روح کی غذا ہمیں کھانی ہے. کیا ہے وہ غذا؟ طاعت. ہم نے نماز پڑھی، اب یہ بیان سن رہے، یہ روح کی غذا ہے. تلاوت کلام پاک روح کی غذا، اللہ کا ذکر روح کی غذا، اعمال صالح روح کی غذا. اب یہ روح کی غذا ہو گئی. اب روح بیمار کب ہوگی؟ اگر نفس پہ توجہ نہیں دی. اگر نفس سے ہم نے توجہ دی تو روح بیمار بھی نہیں ہوگی، صحت مند ہوگی، اور غذا بھی اس کی پہنچتی رہے گی. یہ اللہ کا قرب اور اللہ کے تقرب کا سبب ہوگی.